نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا ہم تو فقط اس مجلس میں ختم النبوت کے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے باعث برکت سمجھتے ہیں اور اس میں آنے کے لیے راہ نجات بھی سمجھتے ہیں۔ یہ ختم نبوت کا پروگرام عالم مجلس تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے پورے ملک کے بلکہ پوری دنیا کے آنے والے تمام ہمارے مہمان ہیں۔ یہ ختم نبوت کا مسئلہ توحید کا مسئلہ ہے۔ جب توحید ہی نہیں ہوگی تو ختم نبوت کا مسئلہ کس طرح سمجھا جائے گا؟ پہلے تو ختم نبوت کا مسئلہ سمجھیں، اس کے بعد پھر توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی آتی ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ خاتم الانبیاء نہیں مانیں گے تو یہ اللہ کو ہی نہیں ماننا ہے۔ اس وجہ سے پہلے ختم نبوت کا مسئلہ سمجھیں تو پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ صحابہ کرام آپس میں رحماء بینہم، اللہ تعالیٰ ان کی خصوصیات بیان کرتے ہیں۔ آپس میں مسلمان رحماء بینہم، ان کی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ یہ رحماء بینہم آپس میں محبت کرنے والے ہیں، جس طرح ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، الذین آمنوا اشد حبا للہ، آپس میں محبت ہے۔ یہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ صحابہ کی محبت ہے۔ لیکن اشداء علی الکفار، وہ کفار کے لیے شدید ہے۔ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دل کے حساب سے رقیق القلب ہیں، بالکل نرم دل ہیں، لیکن اشداء علی الکفار ہیں اور کافروں کے مقابلے میں بالکل سخت ہیں۔ سب سے پہلے جو ختم نبوت کی دعویٰ کی تھی مسلم کذاب نے یا اسود عینی نے، ان کے خلاف جہاد کا اعلان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ اور ہم آپس میں محبت والے ہیں، ایمان والے آپس میں محبت والے ہیں، لیکن دشمن کے مقابلے میں اشداء علی الکفار ہیں۔ یہ جو یہودی نصارے ہیں یا قادیانی ہیں، یہ سارے ایک ہی جڑ ہیں، ایک ہی ان کی پیداوار ہے، پہلے یہودی پھر عیسائی پھر قادیانی، یعنی قادیانی بن کر ان کا آج کل جو نظام ہے وہ پہلے اس سے شروع ہوتا ہے، علماء اکرام کی تذلیل کرتے ہیں۔ پہلے علماء اکرام کی جو تقاریر ہیں ان کے کچھ الفاظ نکال کر ان پر بحث کرتے ہیں۔ یہ فیس بک پر، یہ موبائل پر، یہ آج کل چینلوں پر یہ ہو رہا ہے، علماء اکرام کی تذلیل کرنا، اس کے بعد ائمہ کی تذلیل کرنا، پھر اس کے بعد جو امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اس کی تذلیل کرنا، اس کے بعد پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تذلیل کرنا، ان کے بارے میں گستاخانہ الفاظ کہنا، اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے بعد
آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتے ہیں، اس کی گستاخی کرتے ہیں۔ بہت سارے جو پروفیسر ہیں اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں فیس بک پر یا موبائل پر جو تقاریر جو الفاظ اسے تزوین کرتے ہیں، فقط ان کا کام اصل مقصد یہی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے اس کو ختم کرنا ہے، اس کا مقصد یہی ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ختم ہو گئی، پھر تو ہم نہ اسلام میں باقی رہے، نہ مسلمان رہیں گے، نہ کوئی دین کی تبلیغ کر سکے گا، کیونکہ یہی ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے یہ سب کے افضل ہے۔ اور ہم ختم نبوت کو سب سے پہلے مانیں، پھر بعد میں توحید اللہ کی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اکیلے مانیں گے، اس کے فرمان کو مانیں گے، پھر ختم نبوت کو مانیں گے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ دیکھو جو معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کے ارواح کو بیت المقدس میں جمع کیا، اس کی امامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ یہی انبیاء علیہ السلام کے خاتم النبیین ہیں۔ کسی نبی کو ہمت نہیں ہوئی کوئی آگے جا کر دو نفل نماز پڑھائے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز ہے۔ ہماری امت جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اعزاز ہے، سارے امتوں سے افضل ہے۔ افضل تب بنے گی جب ہم ختم نبوت کا عقیدہ ساتھ رکھیں گے اور تمام مسلمانوں کو اس کے سمجھیں گے، اور اپنے بال ہیں، بچے ہیں، گھر والی ہیں، بہنیں ہیں، سب کو اس کے عقائد کی، توحید کی اور ختم نبوت کی آگاہی دیں گے تو ہم مسلمان رہیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ادارے کو اور اس مجلس ختم نبوت کو دن دگنی رات دگنی اور یہ عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، اور اس کی الحمدللہ جو تمام ختم نبوت کے ذمہ دار ہیں ان کو ہم مبارکباد دیتے ہیں۔ ہم تو فقط اس میں شرکت کے لیے، راہ نجات کے لیے شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو شریک ہونے سے راہ نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔